اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رب زدنی علما کی دعا سکھا کر اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ ہر وقت علم حاصل کرنے کی سعی میں رہو۔ مجلس انصار اللہ برطانیہ 9 اقساط پر مشتمل تعلیمی کوئز پیش کر رہی ہے۔ اس کوئز میں برطانیہ بھر سے منتخبہ 18 انصار شرکت کریں گے۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ اس کوئز میں ابتدائی طور پر 6 راؤنڈ ہوں گے، یعنی 6 کوالیفائنگ راؤنڈ ہوں گے، جن میں 18 انصار شرکت کریں گے اور 6 ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے انصار سیمی فائنل میں جائیں گے اور 3 انصار فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ ہر پروگرام میں 3 انصار بھائی یعنی 3 کنٹیسٹنٹ شامل ہوں گے۔ اس مقابلے کا نصاب قرآن کریم کا پہلا پارہ اور اس کے ساتھ تفسیر صغیر اور ترجمۃ القرآن حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے تفسیر نوٹس بھی شامل ہیں۔ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے پر مشتمل کتاب دیباچہ تفسیر القرآن، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب رسالہ الوصیت اور گورنمنٹ انگریزی اور جہاد بھی نصاب کا حصہ ہے، جبکہ انشاءاللہ تیسرے راؤنڈ میں سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ دکھایا جائے گا جس سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ ہر پروگرام میں 3 راؤنڈز ہوں گے۔ کوئز کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے آج کے پروگرام کے شرکاء سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ میرا نام راجہ عطاء المنان ہے اور میں فارنم جماعت سے ہوں، مقامی ریجن۔ نیشنل تبلیغ ڈپارٹمنٹ یو کے میں اردو سیکشن اور اردو میڈیا سیکشن کے ہیڈ کے طور پر خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ میرا نام عبدالحی ڈوگر ہے، ومبلڈن پارک جماعت سے میرا تعلق ہے، فضل ریجن، اور میں ناظم تعلیم القرآن۔ میرا نام مقبول احمد ہے اور میں جماعت اپر مچم سے تعلق رکھتا ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے صدر جماعت کی حیثیت سے میں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا ہے کہ یہ تعلیمی کوئز مجلس انصار اللہ برطانیہ کے زیر اہتمام ہے اور آج اس سلسلے کا یہ 4تھا کوالیفائنگ راؤنڈ ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ 3 شرکاء ہیں جن کا تعارف آپ نے سن لیا ہے۔ پروگرام کا پیٹرن وہی ہے، 3 راؤنڈ ہوں گے، لیکن یہاں میں آپ کو سکور بورڈ کی صورتحال بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ اب تک جو 3 مقابلے ہوئے ہیں ان میں شرکت کرنے والے انصار نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس سے ہمارے ناظرین کو بھی اندازہ ہوگا کہ مقابلہ کتنا سخت جا رہا ہے۔ آئیے آج کے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ملٹیپل چوائس سوالات پر مشتمل ہوگا۔ سوال اور اس کے ساتھ 4 ممکنہ جوابات اسکرین پر بھی دکھائے جائیں گے اور خاکسار بھی پڑے گا۔ اس دوران 10 سیکنڈ کا وقت ہوگا۔ درست جواب کا انتخاب کرنے کی صورت میں 2 نمبر حاصل ہوں گے، جبکہ غلط جواب کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ آئیے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنے کنٹیسٹنٹ سے درخواست کروں گا کہ اپنے سامنے اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ پہلا سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کا نام کیا تھا؟ یہ وہی واقعہ ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے گئی تھیں۔ آپشن اے سراقہ بن مالک، آپشن بی ورقہ بن نوفل، آپشن سی ابو قحافہ یا آپشن ڈی سراقہ بن نوفل۔ 10 سیکنڈ کا وقت ہے۔ میں چاہوں گا آپ اپنے جوابات ہمارے ناظرین کو دکھا دیں۔ یہ تو متفق علیہ آنسر آ گیا ہے،
बी आपने ऑप्शन ली है। हम दुरुस्त जवाब देखते हैं। आप तीनों का जवाब दुरुस्त है और इस सवाल के जवाब में आप तीनों को 2 नंबर दिए जाते हैं। अब दूसरा सवाल स्क्रीन पर आने वाला है, स्क्रीन पर निगाह रखें। अंगूरों के बाग के मालिक का ग़ुलाम उदास या अदास किस इलाके का ईसाई था? ऑप्शन ए ताइफ, ऑप्शन बी नखला, ऑप्शन सी नैनवा या ऑप्शन डी अबेसीनिया। अगर आपने इंतखाब कर लिया है तो लिख लें, वक्त आपका ख़त्म होने वाला है। आप तीनों अपना जवाब दिखा दें। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया। राजा अताउल मन्नान साहब ने ऑप्शन बी सिलेक्ट की है, बाकियों ने ऑप्शन सी। दुरुस्त जवाब देखते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी यानी नैनवा है। राजा साहब आप दुरुस्त जवाब नहीं दे सके। अपना टाइम लें, आराम से तसल्ली के साथ अपना जवाब लिखें, तैयार हो जाएं। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अपने सामने स्क्रीन पर निगाह रखें। कुरान करीम के पहले पारे में आने वाला ये लफ्ज़ है गिशावतुन। इसके क्या मानी हैं? ऑप्शन ए रोशनी, ऑप्शन बी पर्दा, ऑप्शन सी रोक या ऑप्शन डी रुकावट। अभी वक्त है, तसल्ली कर लें, देख लें। अपना जवाब हम सबको, नाजरीन को भी दिखा दें। मुत्तफ़िक तौर पे आपने ऑप्शन बी लिया है। आइए जवाब देखते हैं। आप तीनों का जवाब दुरुस्त है। ऑप्शन बी यानी गिशावत, उनका मतलब पर्दा है। जब मैं आपसे कहूँ तो आपने उस वक़्त जवाब दिखाना है और थोड़ी देर वहीं जवाब दिखाए रखना है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, कश्फ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यरूशलेम जाने का ज़िक्र है। इसकी यानी यरूशलेम जाने की ताबीर क्या थी? ऑप्शन ए यानी मक्का जाना, ऑप्शन बी यानी यरूशलेम जाना, ऑप्शन सी यानी गारे सौर जाना या ऑप्शन डी यानी मदीना की तरफ जाना। डिसाइड करके अपना जवाब लिख लें। 5 सेकंड रह गए हैं। अब मैं चाहूँगा अपना जवाब आप मुझे भी और नाजरीन को भी दिखा दें। तीनों ने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया है। आइए दुरुस्त जवाब देखते हैं। आपका तीनों का जवाब दुरुस्त है। इससे मुराद जो ताबीर थी यरूशलेम की, वो मदीना की तरफ हिजरत करना थी। रेडी हो जाएं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। कुरान करीम में ये लफ्ज़ आया है यख्दऊना। इसका क्या माना है? ऑप्शन ए वो धोखा देते हैं, ऑप्शन बी वो धोखा देना चाहते हैं, ऑप्शन सी वो धोखा दे चुके हैं या ऑप्शन डी वो धोखा देने वाले हैं। बहुत मामूली फ़र्क है। जल्दी लिख लें, वक्त कम है, वक्त बहुत कम रह गया है, जल्दी से लिख लें। अब आप तीनों अपना जवाब दिखा दें। अब्दुल हई डोगर साहब ने ऑप्शन बी ली है, जबकि बाकी 2 अहबाब ने ऑप्शन ए लिया है। जवाब देखते हैं। राजा साहब जवाब हमें दिखाए रखें। जी, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है, वो धोखा देते हैं। ये आखिरी सवाल था पहले राउंड का। अब हम दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं। लेकिन नाजरीन, मैं आपको ये बता दूं, मजलिस अंसारुल्लाह बरतानिया के ज़ेर एहतमाम ये तालीमी क्विज़ का मुकाबला है, जिसमें कुरान करीम, सीरत नबी और इसी तरह कुतुब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवालात पूछे जा रहे हैं। जो लोग इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं वो बड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी हौसला अफजाई करें और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो मालूमात दी जा रही हैं, घर में आपके भी इल्म में इजाफ़ा हो रहा होगा। पहले राउंड के अख्ताम पर स्कोर बोर्ड की जो सूरत हाल है वो देखते हैं। पहले राउंड के अख्ताम पर राजा अताउल मन्नान साहब ने 8 नंबर हासिल किए हैं,
مقبول احمد صاحب نے 10 نمبر حاصل کیے ہیں، جبکہ عبدالحی ڈوگر صاحب نے بھی 8 نمبر حاصل کیے ہیں۔ پہلا راؤنڈ تھا، ذرا سٹارٹ اپ لینے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، مجھے امید ہے اگلے راؤنڈ میں بہتری آئے گی۔ دوسرے راؤنڈ کا آغاز کرنے سے پہلے میں مختصراً بتا دوں کہ دوسرے راؤنڈ میں ایسے سوالات پوچھے جائیں گے جن کا قدر تفصیلی جواب دینا ہوگا۔ درست جواب کی صورت میں 5 نمبر حاصل ہوں گے، جبکہ جزوی غلطی کی صورت میں خاکسار کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ 5 میں سے 4، 3، 2، 1 یا اگر غلط جواب ہے تو کوئی نمبر نہ دے۔ اس راؤنڈ میں ہر کنٹسٹنٹ سے، ہر حصہ لینے والے ناصر سے انفرادی طور پر 3 سوالات پوچھے جائیں گے۔ راجہ عطاء المنان صاحب، اگر آپ تیار ہیں تو آپ سے دوسرے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، مجھے پہلے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، تیاری کیسے کی تھی اس کوئز کی؟ ہر قسم کے طالب علم ہوتے ہیں نا، کچھ شروع سے تیاری کرتے ہیں، کچھ لاسٹ ٹائمر ہوتے ہیں، آپ بتا دیں بلا تکلف۔ درمیانہ صحیح رہا ہے، مختلف اوقات میں چونکہ اس کے بدلتے رہے ہیں وقت، تو کسی وقت شروع میں ذرا شاید اچھی کر لی تھی، ٹھیک ہے، بعد میں آپ اب اسکرین پہ نگاہ رکھیں۔ جی، آپ کا دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال اسکرین پر آ رہا ہے۔ راجہ عطاء المنان صاحب، دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ اس سے علماء کیا سمجھتے ہیں اور اصل مراد کیا ہے؟ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علماء عام طور پر اس سے غلط مطلب لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرو، جبکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اپنے نفوس کو قتل کرو، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اور اپنے اندر پاک تبدیلی جو ہے وہ پیدا کرو۔ راجہ صاحب، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ عام طور پہ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، جبکہ یہاں اصل مراد اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے نفوس کو مارو، یعنی سیلف کنٹرول کا یہاں ذکر ہے۔ دوسرا سوال اسکرین پر آنے لگا ہے، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ یہ رسالہ الوصیت سے سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہشتی مقبرہ میں داخل ہونے کے لیے تیسری شرط کیا تحریر فرمائی؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ جو کوئی بھی اگر تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہو اور مجھ پر ایمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اور مجھ سے ایک وفا کا تعلق ہو اور پاک دل ہو، جو محرمات یعنی گناہوں سے، وہ لفظ اس وقت میری زبان پر نہیں آ رہا، ان سے بچنے والا ہو۔ اور رئیس صاحب، جو آپ نے جواب دیا ہے اس کے میں آپ کو صرف 2 نمبر دوں گا۔ جو وہاں تحریر ہے وہ میں آپ کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی پڑھ دیتا ہوں، گو آپ کے اس جواب میں 5 میں سے 2 نمبر ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والا متقی ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو، سچا اور صاف مسلمان ہو۔ کیونکہ آپ نے محرمات کا ذکر کر دیا تھا اس لیے میں نے آپ کو 2 نمبر دے دیے ہیں اس جواب کے۔ تیسرا سوال اس وقت اسکرین پر آنے والا ہے، آپ اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ یہ کتاب دباچہ تفسیر القرآن سے یہ سوال ہے، یورپ میں تہذیب بھی ہے اور تمدن بھی، مگر کس وجہ سے اس کی تہذیب اس کے تمدن کے تابع ہے؟ مادیت کی وجہ سے اس کی تہذیب اس کے تمدن کے تابع ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہاں یہ تحریر فرمایا ہے، یورپ میں تمدن بھی ہے اور تہذیب بھی ہے، مگر بوجہ مادیت کے غلبہ کے اس کی تہذیب اس کے تمدن کے تابع ہے۔ آپ کو 5 کے 5 نمبر ملتے ہیں۔ تینوں سوالات ہو گئے؟ جی ٹھیک ہے، اب ہم اپنے اگلے کنٹیسٹنٹ مقبول صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مقبول صاحب تیار ہیں؟ مقبول صاحب، آپ بائی پروفیشن کیا کرتے ہیں؟ ایم او ٹی ٹیسٹر ہوں۔ مقبول صاحب، آپ تو برطانیہ کے معاشرے میں بڑی اہم شخصیت ہیں کیونکہ گاڑی ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ پہلا سوال دوسرے راؤنڈ کا اسکرین پر آنے والا ہے، آپ اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ الاسماء کا لفظ جو آیا ہے پہلے پارے میں، اس سے کون کون سی باتیں مراد لی جا سکتی ہیں جن کا ذکر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا ہے؟
वहाँ पॉइंट वाइज बाकायदा लिखी हुई हैं बातें। हाँ जी, उसमें हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया है कि नंबर 1 जो है वो हक़ाइक़ुल अशिया, उसमें हुज़ूर की हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब जो है, आप सिर्फ मेन बातें ही बता दें, किताब के हवाले की और ज़रूरत उसके नहीं। बाद अरबी के नाम नंबर 2, और नंबर 3 जो है फ़रिश्तों में वो सिफ़ात नहीं है वो सिफ़ात, और नंबर आखिरी जो है उसमें आदम की पुश्त में से जो नबियों ने पैदा होना था उनके नाम जो हैं वो हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ने यहाँ तहरीर फरमाया, यहाँ अस्मा से कई बातें मुराद ली जा सकती हैं। मसलन हक़ाइक़ुल अशिया और फिर सिर्रुल खिलाफ़ा किताब का हवाला दिया गया है। अरबी के अस्मा मिननुर रहमान का हवाला दिया गया है, वो सिफ़ात जो फ़रिश्तों में नहीं थी। और फिर चौथा ज़िक्र यही है, उन अम्बिया के अस्मा जो आदम की पुश्त से पैदा होने थे, उनका फ़रिश्तों को कोई इल्म नहीं था, और आदम ने जब इन अम्बिया का नाम लिया तो वो मबहूत रह गए। अम्बिया की बासत के नतीजे में भी यफ़सिकुद्दिमा का मज़मून सादिक आता है, मगर और तरीक़ पर। फ़रिश्तों को ये तो अंदाज़ा था कि खुदा का कोई नुमाइंदा आया तो ज़मीन में खून बहेगा, मगर ये इल्म नहीं था कि इसमें नबियों का कसूर नहीं होगा बल्कि नबियों के मुखालफों का कसूर होगा। 2 सवाल हो गए, तीसरा सवाल स्क्रीन पर आने लगा है। अभी पहला सवाल हुआ आपसे, 1 सवाल हुआ जी। दूसरा सवाल रिसाला अल-वसीयत से है। रिसाला अल-वसीयत में हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिदायत के उन्वान के तहत पहली हिदायत क्या तहरीर फरमाई है? एक तो शराइत हैं और उसके बाद फिर हिदायत का उन्वान बांधा है, तो पहली हिदायत क्या तहरीर फरमाई? हिदायत में पहली जो हिदायत है वो ये है कि हर एक शख्स जो इस कब्रिस्तान में दफन होना चाहता है वो वसीयत करे, तहरीरी तौर पे वसीयत करे और पहले से इस सिलसिले को मुतले करे, पहले से सिलसिले को मुतले करे और उसको अखबार में भी शाया करवाए, ये है। और आप ख़ुद जवाब देते हुए कंफ्यूज हैं, जैसे आपको तसल्ली नहीं है। नहीं, ये आपका फाइनल आंसर है? मेरा तसल्ली है, लेकिन कुछ इसमें मिस है। मैं जो जवाब है वो पढ़ देता हूँ, फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। बुनियादी तौर पे आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको 5 के 5 नंबर नहीं दे सकूँगा, वो मैं जवाब पढ़ने के बाद डिसाइड करता हूँ। हर एक साहिब जो हस्बे शराइत मुतज़क्करा बाला कोई वसीयत करना चाहे तो उनकी वसीयत पर अमल दरामद उनके मौत के बाद होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जिसका जिक्र होना ज़रूरी था। लेकिन वसीयत को लिख कर इस सिलसिला के अमीन मुफव्विज़ुल खिदमत को सुपुर्द कर देना लाजमी अमर होगा, और ऐसा ही छाप कर शाया करना भी, क्योंकि मौत के वक्त अक्सर वसाया का लिखना मुश्किल हो जाता है। फिर आपने आगे मज़ीद बातें भी बयान फरमाई हैं। मैं आपको 3 नंबर दे देता हूँ इस जवाब के। इस राउंड का तीसरा और आखिरी सवाल आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। दिबाचा तफसीरुल कुरान में इस वाक़े का ज़िक्र है। मुख्तसरन सुराका का वाक़या बयान करें और ये बताएं कि उसके बारे में आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशगोई फरमाई? जब कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पकड़ने के ऊपर इनाम रखा तो सुराका जो है उसको लालच में आ गया कि मैं 100 ऊँट जो है वो कोशिश करूँ मैं पकड़ के। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने पीछा किया उसने, और रास्ते में काफ़ी दफ़ा उसका घोड़ा जो है वो रुकावट कर रहा था, आगे नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करके आगे गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँच के घोड़ा जो है वो गिर गया उधर। तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उसको और कहा कि सुराका उस वक़्त तेरा क्या हाल होगा जब किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। आपका जवाब दुरुस्त है। ये वो वाक़या है जो हिजरत मदीना के वक्त रूनुमा हुआ। कुरैश मक्का ने 100 ऊँटनियों की लालच दी, सुराका ने पीछा किया और फिर उसने ये अंदाज़ा लगा दिया, ऊँट उसका घोड़ा जो था वो बार बार रुकता था, और फिर उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी दरख्वास्त की, क्योंकि उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन कामयाब होंगे, तो उसने दरख्वास्त दी कि मुझे अमान लिख के दें। तो उस मौके पर अमान भी लिख के दी गई और साथ ही ये खुशखबरी दी गई। आखिरी बात मुझे बता दें तो आपको पूरे 5 के 5 नंबर दूंगा। ये पेशगोई कितने अरसे बाद मुकम्मल पूरी हुई उस वाक़या के? ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। आपका जवाब दुरुस्त है। तकरीबन 17 साल बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आपको 5 के 5 नंबर मिलते हैं। तीनों सवाल हो गए हैं जी। हम अपने अगले कंटेस्टेंट अब्दुल ही डोगर साहब की तरफ चलते हैं। अब्दुल ही डोगर साहब,
میں نے آپ کو دیکھا ہے مختلف کوئزز میں آپ شرکت کرتے ہیں، تو کیا آپ کی تیاری کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ سر میری تیاری کا یہ طریقہ کار تھا کہ شروع میں تیاری کر رہے تھے تو بار بار ڈیٹ بدلتے جاتی تھی، تو اس وجہ سے پھر تھوڑا سا پتہ نہیں تھا کہ کب ہوں گے، تو تھوڑی تیاری جب ٹائم ملتا تھا تیاری ساتھ ساتھ کرتے رہتے۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی تو بتائیں کہ کووڈ دنیا میں آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈیٹ بدلنا پڑی۔ ہاں جی کووڈ کی وجہ سے، سر کووڈ دنیا میں آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بار بار ڈیٹ چینج ہو جاتی تھی۔ جی اسکرین پر نگاہ رکھیں، پہلا سوال آپ کے لیے آنے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے ثم استویٰ الی السماء فسواہن۔ اس میں جو سوا کا لفظ ہے اس کے معنی تفسیر صغیر میں کیا بیان کیے گئے ہیں؟ باقاعدہ فٹ نوٹ پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا ہے۔ سر اس کے معنی من و سلوہ اور ترنجین کے لیے استعمال کیے گئے۔ ثم استویٰ الی السماء فسواہن سبع سماوات، یہ وہ آیت ہے؟ یہ من و سلوہ کا لفظ نہیں ہے، یہ سواہن میں جو سوا کا لفظ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ سوا مینس تمام کے تمام۔ عبداللہ ڈوگر صاحب معذرت خواہ ہوں، آپ جواب درست نہیں دے سکے۔ یہاں فٹ نوٹ میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا ہے سوا کے معنی کسی چیز کو اس طرح بنانے کے ہوتے ہیں کہ اس میں سب ضرورتوں کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ کہتے ہیں سواہو، اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ صنعہ مستویاً، یعنی اس کو ایسا بنایا کہ اس کی ضرورتوں کا لحاظ کر لیا گیا، اور یہ اقرب جو عربی زبان کی ڈکشنری ہے اس کے حوالے سے بیان ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اسکرین پر نگاہ رکھیے گا۔ رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کے عنوان کے تحت دوسری ہدایت کیا تحریر فرمائی ہے؟ پہلی ہدایت کا تو ذکر مقبول صاحب نے کر دیا، دوسری ہدایت کیا تھی؟ سر دوسری ہدایت یہ تھی کہ جو بھی رسالہ وصیت میں جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ 1/10 اس کا لکھ کر دے گا، اور اس میں یہ ہے کہ 1/10 سے زیادہ بھی لکھ کر دے سکتا ہے۔ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے آپ دوسری شرط اور دوسری ہدایت کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ میں دوسری شرط نہیں پوچھ رہا، میں دوسری ہدایت پوچھ رہا ہوں۔ رسالہ الوصیت میں ایک تو شرائط بھی لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ہدایت کے عنوان کے تحت 2 ہدایات تحریر فرمائی ہیں، تو دوسری ہدایت میں پوچھ رہا ہوں۔ سر دوسری ہدایت یہ تھی کہ جو بھی اس میں وصیت کرنا چاہے وہ رسالہ وصیت کے طور پر عمل کرے، وہ 1/10 اس کا لکھ کر دے، اور اس میں یہ ہے کہ عبداللہ ڈوگر صاحب میں معذرت خواہ ہوں، آپ کا جواب درست نہیں ہے، میں وہ تحریر پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر فرمایا ہر ایک صاحب جو کسی دوسری جگہ میں ہوں، جو قادیان سے دور اس ملک کے کسی اور حصے میں ہوں، اور وہ ان شرائط کے پابند ہوں جو درج ہو چکی ہیں، تو ان کے وارثوں کو چاہیے کہ ان کی موت کے بعد ایک صندوق میں ان کی میت کو رکھ کر قادیان میں پہنچاویں، اور اگر اس قبرستان کی تکمیل سے پہلے یعنی پل وغیرہ کی تیاری سے پہلے کوئی صاحب فوت ہو جائیں جو حسب شرائط اس قبرستان میں دفن ہوں گے، تو چاہیے کہ بطور امانت صندوق میں رکھ کر اپنی جگہ دفن کیے جائیں۔ پھر تمام لوازم کی تیاری کے بعد جو قبرستان کے متعلق ہیں قادیان میں ان کی میت لائی جائے، لیکن وہ صاحب جو بغیر صندوق کے دفن کیے جائیں ان کا قبر میں سے نکالنا مناسب نہ ہوگا۔ میں نے یہ مکمل اس لیے پڑھا ہے کیونکہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ جاننے کے لیے بڑی ایک معلوماتی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں تفصیلی ہدایت دی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی باڈی کو، میت کو کس طرح لے کے جایا جائے گا۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ تیسرا سوال آپ کے لیے اسکرین پر آ رہا ہے۔ جنگ بدر کا یہ واقعہ ہے، بارش کے باعث میدان بدر میں مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا اور کفار مکہ کو کیا دقت پیش آئی؟ سر جو ریتلا میدان تھا وہ پختہ ہو گیا، اور جو پختہ میدان تھا وہ پھسلن والا میدان بن گیا۔ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ مسلمان کس طرف تھے اور سر مسلمان ریتلے میدان کی طرف تھے، کیونکہ وہاں پانی تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے، تو وہ ریتلا میدان تھا، اور دوسرے جو دشمن تھے وہ خوش تھے کہ بھئی یہ ریتلا میدان ہے اور جب یہ لڑائی کریں گے تو اس میں دھنس جائیں گے،
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دعا کی اور بارش ہو گئی، اور جو بارش وہ ریتلا میدان تھا وہ پختہ میدان بن گیا اور پختہ میدان پھسلنا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس جنگ بدر کے میدان میں کفار مکہ پہلے آئے تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑی چلاکی سے کام لیتے ہوئے اس چیز کا ذکر کیا۔ جہاں تک آپ نے پانی کا ذکر کیا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہاں یہ بھی درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منع نہیں کیا تھا کفار کا، بند نہیں کیا تھا۔ نہیں سر، منع نہیں کیا تھا، لیکن جو لوگ پہلے آئے تھے انہوں نے کہا کہ پانی ہمارے قریب ہے، بالکل ٹھیک۔ آپ کا جواب درست ہے۔ دوسرے راؤنڈ کے سوالات آپ سے ختم ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسرا راؤنڈ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ ہر راؤنڈ کے ساتھ، ہر سوال کے ساتھ سکور بورڈ کی صورتحال بدلتی چلی جاتی ہے، اور سکور بورڈ پہ نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے جو کنٹسٹنٹ ہیں ان کے بہت سے جاننے والے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو بھی دلچسپی ہوگی کہ اس وقت سکور بورڈ کی کیا صورتحال ہے۔ آئیے اس چوتھے پروگرام کے جو کوالیفائنگ راؤنڈ ہے اس کے اختتام پر سکور بورڈ کی صورتحال دیکھتے ہیں۔ راجہ عطاء المنان صاحب 20 نمبر لے چکے ہیں، مقبول احمد صاحب نے 23 نمبر لے چکے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں آج کے مقابلے میں، اور عبدالحی ڈوگر صاحب کے 13 نمبر ہیں۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو 6 کوالیفائنگ راؤنڈ ہوں گے ان میں سے جو ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے 6 انصار ہوں گے وہ سیمی فائنل میں جائیں گے۔ اس لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس راؤنڈ میں کوئی فرسٹ ہے، کوئی سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے، یا اس پروگرام میں کوئی فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے۔ تیسرے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تیسرا راؤنڈ کیسے ہوگا۔ یہ تیسرا راؤنڈ ویڈیو اور بزر راؤنڈ ہے۔ اس میں سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ دکھایا جائے گا جس میں سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ جواب دینے کے لیے بزر کا استعمال کرنا ہوگا، جو پہلے بزر دبائے گا وہ جواب دے سکے گا۔ درست جواب کی صورت میں 2 نمبر ملیں گے اور غلط جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے۔ آئیے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبہ جمعہ کا یہ کلپ سنتے ہیں۔ حج سے واپسی پر حضرت معاویہ بھی حضرت عثمان کے ساتھ مدینہ آئے۔ کچھ دن ٹھہر کر آپ واپس جانے لگے تو آپ نے حضرت عثمان سے علیحدہ مل کر درخواست کی کہ فتنہ بڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کے متعلق کچھ عرض کروں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اول میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ شام چلیں، کیونکہ شام میں ہر طرح سے امن ہے اور کسی قسم کا فساد نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یکدم کسی قسم کا فساد اٹھے اور اس وقت کوئی انتظام نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان نے ان کو جواب دیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا، خواہ جسم کی دھجیاں اڑا دی جائیں۔ حضرت معاویہ نے کہا پھر دوسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایک دستہ شامی فوج کا آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دوں۔ ان لوگوں کی موجودگی میں کوئی شخص شرارت نہیں کر سکے گا۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ نہ میں عثمان کی جان کی حفاظت کے لیے اس قدر بوجھ بیت المال پر ڈال سکتا ہوں، اور نہ یہ پسند کرتا ہوں کہ مدینے کے لوگوں کو فوج رکھ کر تنگی میں ڈالوں۔ اس پر حضرت معاویہ نے عرض کی کہ پھر تیسری تجویز یہ ہے کہ صحابہ کی موجودگی میں لوگوں کو جرت ہے کہ اگر عثمان نہ رہے تو ان میں سے کسی کو آگے کھڑا کر دیں گے، ان لوگوں کو مختلف ملکوں میں پھیلا دیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے میں ان کو پراگندہ کر دوں، پھیلا دوں۔ اس پر معاویہ رو پڑے اور عرض کی کہ اگر ان تدابیر میں سے جو آپ کی حفاظت کے لیے میں نے پیش کی ہیں آپ کوئی بھی قبول نہیں کرتے تو اتنا تو کیجئے کہ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ اگر میری جان کو کوئی نقصان پہنچا تو معاویہ کو میرے قصاص کا حق ہوگا، شاید لوگ اس سے خوف کھا کر شرارت سے باز رہیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ معاویہ جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی طبیعت سخت ہے۔ حضرت عثمان نے معاویہ کو کہا
کہ آپ کی طبیعت سخت ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ مسلمانوں پر سختی کریں۔ اس پر حضرت معاویہ روتے ہوئے آپ کے پاس سے اٹھے اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو۔ یہ 12 مارچ سن 2021 کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ تھا۔ بزر راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں، تیار رہیے گا۔ پہلا سوال آپ کی اسکرین پر آنے والا ہے۔ حضرت معاویہ نے اول مشورہ کیا دیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ میرے ساتھ شام چلیں، کیونکہ یہاں ہو سکتا ہے کہ فساد ہو، اور ایک دم فساد کے کھڑا ہونے کی صورت میں اس کو فوری طور پہ روکا نہ جا سکے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ بزر راؤنڈ تھا، بزرز بڑی حکمت کے ساتھ دبانی ہیں، غلط جواب کی صورت میں نمبر کٹ بھی سکتے ہیں۔ اسکرین پر نگاہ رکھیں، دوسرا سوال آنے والا ہے۔ حضرت معاویہ نے دوسرا مشورہ کیا دیا؟ راجہ صاحب بہت تیزی کے ساتھ بزر دبا رہے ہیں اور دوسرے کنٹسٹنٹس کو موقع نہیں دے رہے۔ دوسرا مشورہ کیا تھا؟ دوسرا مشورہ یہ تھا کہ اگر اس طرح نہیں تو پھر میں شام سے آپ کے لیے ایک فوجی دستہ آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایک دستہ شامی فوج کا آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دوں، ان لوگوں کی موجودگی میں کوئی شخص شرارت نہیں کر سکے گا۔ یہ جواب بھی آپ کا درست ہے۔ کنٹسٹنٹ کو میں پھر کہوں گا، اسکرین پر نگاہ رکھیں، تیسرا سوال آنے والا ہے۔ حضرت معاویہ نے تیسرا مشورہ یا تیسری تجویز کیا دی؟ اور اس دفعہ راجہ صاحب پہ مقبول صاحب سبقت لے گئے ہیں۔ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے دوسرے ملکوں میں بھیج دیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا صحابہ کی موجودگی میں لوگوں کو جرأت ہے کہ اگر عثمان نہ رہے تو ان میں سے کسی کو کھڑا کر دیں گے، ان لوگوں کو مختلف ملکوں میں پھیلا دیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اب دیکھیں 3 مشوروں کا تو ذکر ہو گیا ہے، اب ویڈیو میں سے کوئی اور سوال آنا ہے، تیار رہیں اور اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ حضرت معاویہ نے روتے ہوئے کیا کہا؟ راجہ صاحب پھر سبقت رہ گئے۔ جی راجہ طاول مدان صاحب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تیسرا راؤنڈ جو ویڈیو راؤنڈ ہے، اس کا آخری سوال اسکرین پہ آنے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کی طبیعت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جی راجہ صاحب۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ کی طبیعت سخت ہے، اور آپ کا جواب درست ہے راجہ صاحب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کے بارے میں، طبیعت کے بارے میں فرمایا کہ طبیعت سخت ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح مجلس انصار اللہ برطانیہ کے زیر اہتمام اس تعلیمی کوئز کے چوتھے پروگرام کا تیسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ یہ بزر راؤنڈ تھا، تھوڑا سا ایکٹیو پارٹیسپینٹ چاہیے تھی، جو جلدی بزر دبائے گا وہ جواب دے سکے گا، لیکن بہرحال اس میں بہت احتیاط کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ غلط جواب کی صورت میں آپ کے نمبر کٹ بھی سکتے ہیں۔ اس وقت آج کے اس چوتھے پروگرام کے اختتام پر سکور بورڈ کی کیا صورتحال ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرا دوں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آج کے پروگرام میں کون ونر ہے۔ اصل میں 6 کے 6 پروگرام میں جو 6 ٹاپ سکوررز ہوں گے وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ آئیے سکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ راجہ عطاء المنان صاحب نے 28 نمبر حاصل کیے ہیں، مقبول احمد صاحب نے 25 نمبر حاصل کیے ہیں، جبکہ عبداللہی ڈوگر صاحب نے 13 نمبر حاصل کیے ہیں۔ بارک اللہ لکم۔ اس پروگرام کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک تو بہرحال یہ مقصد ہے کہ جو لوگ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں ان کے علم و عمل میں اضافہ ہو، ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ ہو، لیکن اس پروگرام کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو پروگرام کو دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں ان کے علم میں بھی یقیناً کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جانے سے پہلے اس چوتھے پروگرام یعنی کوالیفائنگ راؤنڈ کے چوتھے پروگرام کے اختتام پر جو اوور آل ہمارے سکور بورڈ کی صورتحال ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آئندہ پروگراموں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کون سے ہمارے بھائی پاسبل ہے کہ وہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کر جائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور